बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अर्बाइन नबवी की ये दूसरी क्लास है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इसका आगाज़ हो चुका है। हमारी तमहीदी बात चल रही थी। इस क्लास में हम हदीस की किताब अल-अर्बईन नवविय्या इमाम नववी रहमहुल्लाह की उसकी शरह करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ मशाइख जैसे साले आल शेख, साले अल फौज़ान, इब्न अल उसैमीन व दीगर आइम्मा किराम रहमहुमुल्लाह के शुरुहात से रहनुमाई लेंगे इंशाअल्लाह। शेख साले आल शेख फरमाते हैं, वअलम अय्युहल अख़ अत्तालिब लिल इल्म अश-शरई अन्न लितलबिल इल्मि उसूलुन व रुतब, के ए तालिब इल्म जान लीजिए, ए तालिब इल्म भाई के शरई इल्म हासिल करने के लिए, तलब इल्म के लिए तलब इल्म के उसूल हैं और दराजात हैं, मरातिब हैं। फ़मन फ़ातहु तलबुल इल्म अला रुतबिही व उसूलिही फ़इन्नहु यहरुमुल वसूल औ युहरमुल वसूल। तो जिस शख्स को ये इल्म के उसूल, बुनियाद और मरातिब नसीब ना हों, छूट जाएं, तो वो इल्म के हदफ तक पहुँचने से महरूम रहता है, वो इल्म का हदफ भी नहीं पा सकता। लिहाजा अला वहिया अन युतलबल इल्मु शैअन फ़शैअन, सुन लीजिए कि इल्म के जो मरातिब हैं और उसूल हैं वो ये है कि इल्म को थोड़ा थोड़ा करके हासिल किया जाए। अला मर्रिल अय्याम वल लयाली, दिन रात गुज़रते जाएंगे और इल्म हासिल करते जाएंगे। जैसा कि पिछले दर्स में इमाम ज़ोहरी रहमहुल्लाह का ये फरमान बयान हो चुका है कि वो फरमाया था, मन रामल इल्म जुमलतन ज़हब अन्हु जुमला, जो शख्स पूरे इल्म को एकदम इकट्ठा हासिल करना चाहता है एक ही वक्त में, तो पूरे का पूरा इल्म ही उससे छूट जाता है, चला जाता है, उसके हाथ नहीं आता। इन्नमल इल्मु बिमरूरिल अय्याम वल लयाली, के इल्म तो दिन रात वक्त के गुज़रने के साथ साथ इल्म हासिल होता है। लिहाजा शेख हाफिज़हुल्लाह फरमाते हैं, वल इल्मु मिन्हु सिगारुन व मिन्हु किबार बिअतिबारिल फ़हम, फ़हम के एतबार से इल्म का जो फ़हम है तालिब इल्म हासिल करता है, कोई शख्स जो इल्म का मतलाशी है, जब वो इल्म हासिल करता है तो उसके लिए इल्म के दर्जात हैं, छोटे दर्जे का इल्म, बड़े दर्जे का इल्म, लेकिन व बिअतिबारि कौनिल इल्म मिनल्लाह जल्ल व अला व अन रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नहु लैसा फ़िल इल्मि शैउन सहलुन। लेकिन अगर हम इस इल्म को इस एतबार से देखें, इस पहलू से कि ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से इल्म है, मारिफत है,
تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو علم کے اندر کوئی بھی چیز آسان نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ طالب علم جب اپنے اعتبار سے جب دیکھتا ہے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ علم کے درجات ہیں، پہلے چھوٹے درجے کا علم، پھر بڑے درجے کا علم۔ اور جب ہم علم کو اس پہلو سے دیکھیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، قرآن و حدیث ہے، علم وحی ہے، تو پھر ہمیں یہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ علم کے اندر کوئی بھی چیز معمولی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بات علم کے اندر نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ چھوٹی ہے، مجھے پتہ ہے، یہ آسان ہے۔ ایسا کہنا طالب علم کے شایان شان نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا کہ ھذا من العلم السہل، امام مالک رحمہ اللہ نے کوئی بات بتائی تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو بہت آسان بات تھی، یہ تو بہت آسان علم ہے۔ تو امام رحمہ اللہ نے فرمایا لیس فی علم القرآن والسنت شیء سہل، قرآن و سنت کے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آسان اور معمولی ہو۔ ہر قرآن و سنت کی ایک ایک بات، چاہے وہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یاد ہے، وہ معمولی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چیز ایک طالب علم کے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ہم آپ پر بہت بھاری بات نازل فرما رہے ہیں یا فرمائیں گے، اس کا القاء کریں گے، یعنی علم وحی جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے قولاً ثقیلا کہا ہے، بھاری بات ہے۔ لہذا شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حافظہ اللہ فالعلم من اخذہ علی انہ ثقیل صعب ادرکہ، تو جو طالب علم علم کو اس انداز سے حاصل کرتا ہے کہ یہ بہت مشکل اور بڑی بھاری چیز ہے، تو علم کو وہ پاتا ہے، علم اسے نصیب ہوتا ہے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے اما من اخذ المسائل على انها سهلة، هذه سهلة، هذه متصورة، هذه مفهومة يمر عليها مرور السريع، فإن هذا الطالب يفوته شيء كثير۔ رہا وہ شخص یا وہ طالب علم جو دین کے مسائل، علم کے مسائل اس سوچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے کہ یہ تو آسان ہیں، یہ تو مجھے پتہ ہے، یہ تو میرے ذہن میں تھے پہلے، اور بڑا اس سے تیزی سے گزر جاتا ہے، ان مسائل سے سمجھتا ہے کہ مجھے بہت آتے ہیں، تو شیخ حافظہ اللہ فرماتا ہے فإن هذا الطالب يفوته شيء كثير، اس طالب علم کو علم کی بہت ساری چیزیں نصیب نہیں ہوتی، اس کے پلے ہی نہیں پڑتی، وہ ان سے گزر جاتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو شیخ حافظہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذًا أَيُّهَا الْأَخْ لَا بُدَّ لَنَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ مِن تَدَرُّجٍ فِيهِ عَلَى أُصُولِهِ وعلى منہجیت واضحہ۔ لہذا ایھا الاخ، میرے بھائی، علم حاصل کرنے میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم کو بتدریج حاصل کریں، علم کے اصول کا لحاظ رکھتے ہوئے اور علم کے حاصل کرنے کا جو واضح منہج ہے اس کا خیال کرتے ہوئے بتدریج علم حاصل کریں، اور اس تدرج کے سوا علم نہیں نصیب ہوتا۔ یہ تدرج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو بتدریج علم حاصل کرنا یہ ذہن میں ڈال لیں کہ علم ہم حاصل کریں گے بتدریج، تھوڑا تھوڑا کر کے اسے جمع کریں گے۔
ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا پہلے درس میں کہ تفقہ فی الدین کے اسباب میں سے یہ چیز ہے کہ جلد بازی سے بچیں. طالب علم کے اندر جلد بازی کا پایا جانا یہ اہل علم کے طریقہ طلب علم کے خلاف ہے. تو شیخ فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ لَنَا أَن نَأْخُذَ الْعِلْمَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ سَهْلٌ. یہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم علم حاصل کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ علم کی کوئی بھی بات آسان اور معمولی نہیں ہے. بل کلہ ثقیل من حیث فہمہ. علم کی ہر چیز بھاری ہے علم حاصل کرتے ہوئے فہم کے اعتبار سے، اس کو یاد کرنے کے اعتبار سے، اور طلب علم میں استمرار کے اعتبار سے. طلب علم میں استمرار بہت ضروری ہے. مرتے دم تک یہ نیت رکھنا کہ آخری دم تک میں طالب علم ہوں، یہ بھی بہت ضروری ہے اور یہ بہت بھاری چیز ہے، مشکل چیز ہے. تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ علم کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا کوئی معمولی یا ہلکی چیز نہیں ہے. تو یہ علم جو ہے بہت بھاری ہے. اس میں جو ضروری چیز ہے کہ استمرار اور متابعت. پھر استمرار اور متابعت یعنی یکے بعد دیگرے بتدریج علم حاصل کرتے رہنا استمرار کے ساتھ. اس میں انقطاع نہیں آنا چاہیے، کیونکہ علم اگر چھوڑ دیا جائے، استمرار چھوڑ دیا جائے، ثابت قدمی چھوڑ دی جائے تو یہ بھول جاتا ہے. اور اگر اس میں استمرار رکھا جائے تو یہ باقی رہتا ہے، بڑھتا ہے. تو طالب علم کے لیے طلب علم میں سستی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اس کی شان کے خلاف ہے. تو شیخ فرماتے ہیں فَلَا يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ یا فَلَا يَنْبَغِي لِطَالِبٍ أَن يَقُولَ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ سَهْلٌ. تو یہ جو کتاب ہم شروع کر رہے ہیں اربعین نووی، کسی بھی طالب علم جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کو نہ یہ اس بات سے بچنا چاہیے، ان کے شان کے خلاف ہے کہ وہ یہ کہیں کہ کتاب تو بہت آسان ہے، 40 حدیثوں کی کتاب ہم نے سن رکھی ہے، پڑھ رکھی ہے، دیکھ رکھی ہے. تو کسی طالب علم کو یہ بات کہنا نہیں چاہیے کہ یہ اس کتاب کی شرح ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ تو آسان ہے، واضح ہے، حدیثیں سب کو آتی ہیں. تو اگر اس طرح کا ذہن کوئی طالب علم رکھتا ہے تو وہ اس کتاب کے درس سے بہت ساری چیزیں نہیں پا سکے گا، بہت ساری چیزیں اس کے نصیب میں نہیں آئیں گی. کیونکہ یہ کتاب ایسے علم پر مشتمل ہے جو کہ اسلام کے بنیادی قواعد اور اصول سے تعلق رکھتا ہے. اب وہ شخص سمجھ رہا ہے، ایسا طالب علم جو کہتا ہے کہ یہ کتاب بڑی آسان ہے، کہ یہ اصول یہ جو علم کے بنیادی اصول ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنا علم حدیث اور علم اصول اس کی عمارت کھڑی کریں گے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بنیاد ہی آسان ہے، یہ بنیاد ہی معمولی ہے، آسان ہے. تو ایسا طالب علم بعد میں اس سلسلے سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے گا. تو اہل علم جو ہے ان کے نزدیک العلم عقد و ملح، علم جو ہے وہ اس کی گرے ہیں جن کو کھولنا پڑتا ہے اور قطرے قطرے سے علم جمع ہوتا ہے. تو جس شخص نے گروں کو مضبوط باندھ لیا، بنیادی گروں کو، تو اس پر علم آسان ہو جاتا ہے. اور جس شخص سے، طالب علم سے یہ گریں مضبوط نہ ہو پائیں
یا उसने इन गिरों को समझा ही नहीं, तो काफ़ी इल्म उससे उसके नसीब से चला जाता है, उसके नसीब नहीं आता। लिहाजा बुनियादी इल्म को मज़बूती से हासिल करना, उसको मज़बूत करना, इस बात की ज़मानत है कि बाद में इल्म भी इस बंदे का मज़बूत होगा। हम आते हैं इस किताब की तरफ। जो किताब हम शुरू कर रहे हैं इसका नाम है अल-अर्बाऊन अन-नवविय्या। इसके मुअल्लिफ़ हैं इमाम हाफिज़ शेखुल इस्लाम मुहियुद्दीन अबू ज़करिया यहया इब्न शरफ अन-नववी अद-दिमश्की रहमहुल्लाह। इनकी विलादत मुहर्रम के महीने में 631 हिजरी में हुई, अब 1441 है, और सन ईसवी था 1233 मीलादी। हम उर्दू में ईसवी कहते हैं, अरबी में इसे मिलादी कहते हैं। नवा ये दिमश्क की एक गांव है, वहाँ के उस गांव में ये पैदा हुए थे। और इमाम रहमहुल्लाह नववी रहमहुल्लाह इनकी वफ़ात 676 हिजरी रजब के महीने में हुई, 1277 मिलादी। उस वक्त इनकी उम्र 45 साल थी रहमहुल्लाह ताला। ये तो मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा तारुफ़ है। और ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं अल-अर्बाऊन अन-नवविय्या, असल में ये किताब इमाम इब्न सलाह रहमहुल्लाह उनकी थी, जिन्होंने कुछ अहादीस जमा की थी जो कि अल-अहादीसुल कुल्लिया कहलाती हैं, यानी जिन पर इल्म शरीयत का इल्म जो है घूमता है, उसका मदार हो, शरीयत के इल्म का मदार है। ऐसी अहादीस उन्होंने जमा की, लेकिन वो 26 अहादीस थी, 26 हदीसें थी। तो उन अहादीस में गौर व फ़िक्र किया, नज़र सानी की इमाम नववी रहमहुल्लाह ने, और उनमें 16 अहादीस का इजाफ़ा फरमाया, उसी किस्म की अहादीस जिन पर शरीयत के इल्म का मदार है, इन्हिसार है। लिहाजा इमाम नववी रहमहुल्लाह की अहादीस शामिल करके इस किताब की मुकम्मल अहादीस 42 हुई। यानी पहला मुसन्निफ़ कौन है? इमाम इब्न सलाह रहमहुल्लाह, जो कि आइम्मा हदीस में से हैं। दूसरे हैं इमाम नववी रहमहुल्लाह। तो उसके बाद इस किताब का नाम अल-अर्बाऊन अन-नवविय्या इख्तिसार के तौर पर पड़ गया, वरना इसमें 26 अहादीस जो थीं वो इमाम इब्न सलाह की हैं जमा की हुई, और उसमें जो इजाफ़ा किया था 16 अहादीस का इमाम नववी रहमहुल्लाह ने। फिर उनके बाद आए इमाम इब्न रजब अल-हम्बली रहमहुल्लाह। इमाम इब्न रजब अल-हम्बली अस-सलफ़ी रहमहुल्लाह, उन्होंने इन अहादीस का मुताला किया। इसी मौजू की उन्हें भी 8 अहादीस और मिली जो उन्होंने इसमें जमा कर दी। तो ऐसी अहादीस जमा की जिन पर शरीयत के बाज़ मसाइल के फ़हम का मदार है। तो लिहाजा इन 3 आइम्मा के काम के बाद इस किताब की टोटल मुकम्मल अहादीस 50 हुई। फिर इस किताब की शरह की इमाम इब्न रजब अल-हम्बली ने, और वो सबसे जामे शरह है, उसका नाम रखा जामिउल उलूम वल हिकम, जामिउल उलूम वल हिकम फ़ी शरही 50 हदीसन मिन जवामिउल कलिम। ये उस किताब का नाम है जो कि इमाम इब्न रजब अल-हम्बली रहमहुल्लाह ने तरतीब दी। यानी खुलासा कलाम ये कि ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं अल-अर्बाऊन अन-नवविय्या, इस किताब की तसनीफ़ का आगाज़ इमाम इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने किया था, और
اس پر مزید کام امام نووی رحمہ نے کیا اپنی زندگی میں، جو کہ 40 احادیث مکمل ہوئیں، یعنی کیونکہ ابن صلاح رحمہ کی تصنیف 26 احادیث کی تھی، جب امام نووی رحمہ نے اسے 16 احادیث جمع کر کے مکمل 40 کر دیا، تو 40 احادیث کے مجموعہ اکثر ائمہ کے نزدیک مشہور ہوا کرتے تھے۔ تو جب امام نووی رحمہ نے کام کیا اور اس کی تصنیف کی تکمیل 40 احادیث پر ہوئی، تو اس کتاب کا نام مشہور ہو گیا الاربع النوویہ، کیونکہ امام نووی رحمہ نے 40 کی تعداد مکمل کی تھی، تو امام نووی رحمہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ مزید اس پر کام کیا ابن رجب الحنبلی رحمہ نے، تو انہوں نے جو بیچ میں احادیث جمع کی 8 احادیث تھیں، اور 8 احادیث یہ تھی، 26 احادیث شروع میں تھیں اور 16 احادیث امام نووی رحمہ کی تھیں، تو اس طرح یہ 50 احادیث ہوئیں۔ تو 50 احادیث جب مکمل ہوئی تو ابن رجب الحنبلی رحمہ نے اس کی شرح مکمل کی۔ اس کتاب کی اہمیت یہ 40 احادیث اور اس پر جو اضافی احادیث ہیں، اس میں دین اسلام کے بنیادی اصولوں کا علم ہے۔ تو شریعت کا دین کے مسائل میں سے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی بنیاد اس کتاب میں موجود نہ ہو، فقہ سے تعلق رکھتا ہو یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہو۔ تو لہذا امام شیخ صالح آل شیخ حافظہ اللہ اس کتاب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں موجود احادیث کا مجموعہ نہایت ہی توجہ طلب ہے، کیونکہ در حقیقت ان احادیث کے فہم سے ہی قواعد دین و اصول شریعت اسلامیہ سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور اس کتاب میں ایسی احادیث بھی شامل ہیں جن پر احکام شریعت کا دار و مدار ہے۔ تو یہاں پر آج کی کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کتاب کی شرح کی طرف آئیں گے، اور انشاءاللہ پہلی حدیث سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب سے دین کے قواعد کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔